السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین اور نمرہ سہیل ہمارے ساتھ ہیں۔ جاوید چودھری صاحب کا ایک بیان بڑا وائرل چل رہا ہے اور انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے ارشد شریف شہید کے بارے میں، عمران ریاض خان صاحب کے بارے میں اور صابر شاکر صاحب کے بارے میں۔ متنازع بیانات ہیں، متنازع رائے، اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجیے گا۔ جاوید چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ہونے سے پہلے یہ بہت اچھے تھے۔ دیکھیے، بات یہ کہ جاوید چودھری صاحب جو کر رہے ہیں اس کو اگر آپ کو سمجھنا ہو تو ان لوگوں کی جو صحافت ہے ان کی اس کو دیکھ لیجئے، پھر اس کے بعد جاوید چودھری صاحب جو کہہ رہے ہیں اس کو دیکھ لیجئے۔ لیکن ان میں سب سے زیادہ اہم دو لوگوں کا معاملہ ہے، ایک ارشد شریف شہید کا، ایک عمران ریاض کا۔ تو اس سے بھی پہلے جو جاوید چودھری صاحب نے کہا، میں ایک اور ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سے کہ ایک جانب وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ پی ٹی آئی کی سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں، اب یہ پی ٹی آئی پہ بھی بوجھ بن چکے ہیں، پی ٹی آئی ان سے جان چھڑا رہی ہے، یہ بات کریں جاوید چودھری صاحب۔ تو لیکن وہ کہتا ہے نا کہ پی ٹی آئی نہیں تو ان کو سر پر چڑھایا اسے۔ ہاں، سر پر چڑھایا۔ پی ٹی آئی کا طرز عمل جاوید چودھری صاحب کے مطابق یہ کہ ان کو سر پہ چڑھایا اور یہ لوگ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے گن گا رہے تھے وغیرہ وغیرہ۔ تو پھر پی ٹی آئی کے اپوزٹ کون ہے؟ پاکستان مسلم لیگ نون یا پاکستان پیپلز پارٹی؟ تو پھر ہم یہ کریں کہ ہم طرز عمل دیکھیں ان لوگوں کا، اور جب ان لوگوں کا طرز عمل دیکھیں تو مجھے کیا نظر آتا ہے کہ ایک صحافی ہیں جن کا نام ہے فہد حسین۔ وہ فہد حسین صاحب جو ہیں وہ کابینہ میں وزیر بنے، اعلان کر گئے کہ میں دوبارہ صحافت بھی نہیں کروں گا، اور دوبارہ صحافت بھی شروع کر دی۔ پھر ایک صحافی ہیں جن کا نام ہے ابصار عالم، وہ چیئرمین پیمرا بنے، اعلان کر گئے میں دوبارہ صحافت نہیں کروں گا، اور دوبارہ صحافت بھی انہوں نے شروع کر دی۔ پھر ایک صحافی ہیں، کالم نگار ہیں قاسمی صاحب، وہ بن گئے تھے پی ٹی وی کے چیئرمین ایم ڈی، اور وہاں اس عہدے پر بیٹھ کے انہوں نے جو جو کارنامے انجام دیے، جو ایک مشہور کارنامہ ہے جو ہم کیا بات کریں، تو وہ بھی انہوں نے انجام دیا وہیں پر بیٹھ کر۔ اور یہ تمام لوگ جو ہیں یہ حکومتی عہدوں پر کس کی جانب سے نوازے گئے؟ پی ایم ایل این کی جانب سے۔ اور پھر اسی طرح سے ایک صحافی ہیں، چھوٹا نام ہے ان بڑے بڑے ناموں کے مقابلے میں، نجم ولی خان۔ نجم ولی خان جو ڈی جی پی آر ہے ریلوے کا، ڈائریکٹوریٹ جنرل آف پبلک ریلیشنز، اس میں عہدے پر چلے گئے اور مسلم لیگ نون کے گن گاتے ہیں۔ پھر آپ کو اسی طرح سے افتخار احمد صاحب نظر آتے ہیں۔ افتخار احمد صاحب چیئرمین پی ایچ اے بنے، افتخار احمد صاحب یہ کر رہے ہیں۔ آپ کو نجم سیٹھی صاحب نظر آتے ہیں، نجم سیٹھی صاحب چیئرمین پی سی بی بنے، وزیر اعلیٰ بنے۔ محسن نقوی صاحب نظر آتے ہیں، وزیر اعلیٰ بنے، چیئرمین پی سی بی بنے، وزیر داخلہ بنے، اور خیر ان کا نام تو کاشف عباسی صاحب کہتے ہیں نا، اور اوپر سے آیا ہے۔ تو پھر اس کے بعد آپ کو مزید ایسے ڈھیروں صحافی ہیں جو میاں صاحب کے ساتھ بیرون ملک بھی جاتے ہیں، گوا بھی جائیں گے، یہاں بھی جائیں گے، وہاں بھی جائیں گے، سب کچھ کر لیں گے، عہدے بھی لے لیں گے۔ اور کیا آپ کو ان تمام لوگوں کے بارے میں، اور یہ جو جاوید چودھری صاحب خود ہیں، ان کی وہ بڑی مشہور سیلفیز جو راحیل شریف اور نواز شریف کے ساتھ طیارے میں یا سعودی عرب میں ہونے والی ملاقاتوں میں وہ بھی موجود ہیں۔ تو کیا آپ کو جاوید چودھری صاحب نے اس طرز عمل پہ، کائنات کے ٹوکروں پہ، اس بے شرمی پہ کہ یہ عہدے لیں حکومت سے اور حکومت سے عہدے لینے کے بعد یہ کام کریں، یا اس بے شرمی پہ کہ ان لوگوں کو ان کی حکومتوں میں تمغے دیے جائیں، کیا اس طرز عمل پہ کوئی بات کرتے ہو دیکھا؟ نہیں، تو کبھی بھی نہیں سننا ہی دیتا۔ مطلب یہ تو پھر گھٹیا پن کی انتہا ہے۔ مطلب ایک شخص وہ کس حال سے گزر کر آیا، ٹھیک ہے نا، کس حال سے گزر کر آیا، اور اس کے بعد آپ نے کیا دیکھا کہ جی وہ میاں نواز شریف صاحب نے اس کو ریلیز کروایا عمران ریاض خان کے کیس میں، اور یہی جاوید چودھری صاحب تھے۔ ان سے بندہ پوچھے کہ جو ابھی عمران ریاض خان کو حج پر جانے نہیں دیا، ٹھیک ہے، اچھا اس پر بات تو نہیں کی انہوں نے، اس پر مذاق اڑاتے ہیں، تو وہ نواز شریف جو عمران ریاض خان کو نکال کے لایا تھا، حج پر جانے سے بھی روک رہا ہے واپس آنے کے بعد، حکومت میں آنے کے بعد، اور بیٹی کو بھی وزیر اعلیٰ بنانے کے بعد۔ تو یہ کوئی انتہائی فضول اور برا طرز عمل ہے۔ اب یہ جو افتخار صاحب ہیں جن کی میں بات کرتا، چیئرمین پی ایچ اے، اور اچھا یہ چند مثالیں لی ہیں ہم نے، بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں جو نون لیگ کی جانب سے نوازے جاتے ہیں۔ افتخار صاحب کا آپ کو یاد ہوگا کامران شاہد کے پروگرام میں ارشد شریف کے بارے میں جملہ کہ یہاں نہیں مرا چلو آگے، مطلب ارشد شریف افتخار صاحب سے بہت چھوٹے، مطلب ارشد شریف آج حیات ہوتے
تو ہی وڈ ہیو بین 49-50 یہ ایج ہوتی. افتخار صاحب جو ہیں وہ 70+ کے ہیں. مطلب اتنی بڑی ایج کا آدمی میرے مقابلے میں اگر سامنے ہو تو میں کہوں کہ یار مطلب کیا بات کروں. لیکن بے شرم آدمی, مطلب گھٹیا ترین کردار. ایک شخص جان سے چلا گیا, مار دیا گیا, آپ کہہ رہے ہیں یہاں نہیں مرا, اس ملک میں نہیں مرا, چلو آگے. تو یہ تمام لوگ جو ہے نا, یہ صحافت نہیں کر رہے, یہ لوگ سیاست کر رہے ہیں. جس طرح سے فہد نے کی, جس طرح سے ابصار صاحب نے کی, جس طرح سے چودھری صاحب بھی جو کر رہے ہیں. جاوید چودھری صاحب کہہ رہے ہیں یہ بھی ایکٹیویزم ہے نا پھر, جو پی ٹی آئی کے جو حمایتی صحافی کر رہے ہیں. تو یہ جو کر رہے ہیں, یہ جو تمام باتیں انہوں نے صرف ایک طرف کے صحافیوں کے بارے میں کی ہیں, یہ کیا ہے؟ ایک صاحب ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب, اب بڑے ہیں اور میں نے ان کے ساتھ بڑا کام کیا ہے. لیکن پھر وہی ہوتا ہے نا, مطلب لبرٹی لاہور میں ایک پیٹرول پمپ سے کہانی شروع ہوئی تھی. پاکستان اخبار کی کہانی آپ صحافیوں سے پوچھ لیں. کچھ اب میں نہیں نام لینا چاہتا, کچھ پروموشنز کے معاملات ایک سرکاری ادارے میں, ان کی کہانی آپ سن لیں. یا اب ان کا جو ملٹی ملین کا بزنس ہے بڑا, اس کا آئل کا, ان کے خاندان کا, اس کی کہانی. بندہ اب کیا کہے, یہ اتنے بڑے بڑے نام جس طرح کے انہوں نے کارنامے انجام دیے ہیں, اور جاوید چودھری صاحب جس طرح کے کارنامے انجام دے رہی ہیں. تو یہ تو عمران ریاض, کیا کوئی مالی فائدہ اٹھایا عمران ریاض خان نے؟ کیا ارشد شریف نے ان لوگوں سے کوئی مالی فائدہ اٹھایا؟ کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ بعد میں یوٹیوبر بن گئے صحافی وہ تو ہونے کے عمران بعد. ریاض خان صاحب, مطلب فہد حسین یوٹیوبر ہے, ٹھیک ہے, جاوید چودھری خود کے یوٹیوبر بھی ہے, مردوں کے مسائل کی دوائیں بھی بیچتا ہے, گھی بھی بیچتا ہے. پھر جاوید چودھری جو ہے وہ ایک ناشتے کا سپلیمنٹ بھی بیچتا ہے, موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں. موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں. پھر وہ 6 مہینے میں ارب پتی بننے کے فارمولے بھی بیچتا ہے. یہی کرتا ہے نا. لیکن وہ کہہ رہے ہیں عمران ریاض خان صاحب نے یوٹیوب سے بڑا نام بنایا ہے. مطلب مجھے یہ حیرانی ہوتی ہے بڑی کامیابی کہ آپ بیٹھ کر اپنی ہی فیلڈ کے لوگ جو اس وقت پاکستان سے باہر ہیں ان پر یہ کر رہے ہیں. عمران خان کی حکومت میں مختلف صحافی, اور یہ ایک لسٹ ہے لمبی, بندہ کیا نام لے, یہ تمام کے تمام عمران خان پہ بڑی کڑی تنقید کرتے تھے. کچھ نہیں ہوتا تھا, کر رہے تھے. تو عمران خان نے تو کچھ نہیں کیا. ایک معاملہ ہوا, اور باقی جو ہوئے تھے وہ ایجنسیوں نے کیے تھے, وہ ہمارے سامنے. لیکن ایک معاملہ ہوا تھا متی اللہ جان کا, جو محسن بیگ کا تھا. اچھا. اور محسن بیگ نے جو گفتگو کر دی تھی جب غریدہ فاروقی کے پروگرام میں, بہت ہی کوئی بلو دا بیلٹ گفتگو تھی, اس کے بعد چیزیں ہوئی تھیں. یا ایک معاملہ ہوا 2 لوگوں کے ساتھ ہوا غالباً, ایک رضی دادا تھے, ایک عمران ان کے ساتھ عامر میر تھے شاید, تو رضی دادا کے ساتھ بھی ہوا. تو یہ لوگ جو کر رہے تھے اس کے نتیجے میں ان کے ساتھ چیزیں ہوئی تھیں. باقی کیا ہوا تھا, ابصار صاحب کا کیس ہمیں اندازہ ہے. ابصار صاحب نے جو اپنے بیٹے کا پورا واقعہ لکھا کہ جنرل باجوہ گزر رہے تھے, ان کا بیٹا کھڑا ہوا فون دیکھ رہا تھا, اور پھر بیٹے کے ساتھ جو ہوا, تو اس کے بعد پھر ابصار صاحب کے ساتھ بھی تنقید کرتے تھے, کچھ چیزیں ہوئی تھیں. تو ان میں سے کوئی بھی اٹھے اور اٹھ کے جا کے کہے کہ جی یہ عمران خان نے کروایا تھا. کل خواجہ آصف صاحب بیٹھ کے کیا بتا رہے تھے کہ ویگو ڈالا آتا تھا اور حامد میر کا پروگرام جنرل فیض نے بند کروایا تھا, یہی بتا رہے تھے نا. تو جو ایجنسیوں نے کروایا وہ ایجنسیوں نے کروایا. جاوید چودھری صاحب ایجنسیوں کا نام لے لیں. تو بات یہ ہے کہ جن صحافیوں پہ آپ بات کر رہے ہیں, اب صابر شاکر ہو گئے, محیط پیرزادہ صاحب ہو گئے, یا باقی ارشد شریف شہید ہو گئے, یا عمران ریاض ہو گئے, تو بات کرنا بڑا آسان ہے. وہ کہتے ہیں کہ بہترین صحافی ہیں, لیکن انہوں نے ایک طرف بالکل چل پڑے تو پھر ظاہر سی بات ہے. تو میں وہی تو پوچھ رہا ہوں, یہ جو آپ معلوم بھی نہ ہو اور کہیں جی لوکیشن جو ہے وہ نلکے سے چھپ جاتی ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ داڑھی رکھ لی اور گنڈا پور پھوٹ کے رویا. ساری خبریں غلط ہوئی ہیں ان صاحب کی, عمران خان بھی پھوٹ کے رویا ہے, ساری خبریں غلط ہوئی ان کی. ہاں, اور یہ پھر اس کے بعد یہ باتیں کرتے ہیں. تو یہ میرا یہ خیال ہے پی ٹی آئی کا ہاتھ رکھنے کے بعد ان کا یہ انجام ہوا ہے. اصل میں نون لیگ جو ہے نا وہ صحافیوں کو نوازتی ہے. خود ذرا سی لڑائی وڑائی کے بعد یا ذرا سی بات بگڑ جانے کے بعد مشکل میں آتی ہے, تو نون لیگ جو ہے وہ آج کل آپ کو زبیر صاحب بتا رہے ہیں کہ میاں صاحب کیا کر رہے ہیں, تو نون لیگ پکڑ لیتی ہے جوتے, اور جوتے پکڑ کے نون لیگ جو ہے ان کو جس طرح سے چمکاتی ہے, تو پھر اس کے بعد یہ جو گھٹنے نہیں پکڑتی, نہیں جوتے ٹخنوں سے نیچے,
تو یہ جو ہے وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جو ہو رہا ہے اس وقت. لیکن یہ آپ کو کس انداز سے لگ رہا ہے کہ جاوید چودھری صاحب ایک ہی طرز کے صحافیوں کی بات کر رہے ہیں, دوسروں کے بارے میں بالکل نہیں کر رہے, پی ایم ایل این والوں کی تو بالکل نہیں کر رہے, اور ان کو حمایتی سمجھا جاتا ہے پی ایم ایل این کا؟ مطلب حمایتی سمجھا جاتا ہے کہ بات ہی نہیں ہے نا. آپ اپنے ہی میدان اور پھر بات یہ ہے کہ آپ جب ان لوگوں پہ بات کر رہے ہیں تو آپ بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ نہیں, باقاعدہ نیشنل ٹیلی ویژن چینل پہ صحافیوں پہ ہنسی ٹھٹا کر رہے ہیں. اور ارشد شریف کے بارے میں جو آپ نے باتیں کی ہیں وہ باتیں لائن کراس کر لی. مطلب لائن کیا ہے یہ جاوید چودھری ڈیسائیڈ کریں گے. ارشد شریف نے کیا کیا تھا؟ ارشد شریف یہ بتا رہے تھے کہ جنرل باجوہ جو تھا وہ اس کا سارا کردار تھا. زبیر صاحب کیا بتا رہے ہیں؟ تو کون سچا ثابت ہو رہا ہے؟ ارشد شریف سچا ثابت ہو رہا ہے. تو یہ جو ہے جو جاوید چودھری صاحب کر رہے ہیں شرمناک ہے. اور کسی کی زندگی چلے جانے کے بعد, یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد یہ باتیں کرنا افسوسناک ہے. تو جاوید چودھری صاحب جو ہیں وہ ایک وقت تھا کہ بہت بڑا نام سمجھے جاتے تھے. اب سوشل میڈیا پر ان کی حقیقت لوگوں کے سامنے آ گئی ہے. اتنے سینئر صحافی ہو کے اس طرح کی گفتگو کرنا یہ بھی تو بہت عجیب سی بات نہیں ہے. مطلب عجیب سی بات نہیں ہے, یہ عجیب و غریب سی بات ہے. اور غربت وہ والی ہے جو ذہنی پستی کی ہوتی ہے نا, یہ وہ غربت ہے. یہ طارق متین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.